मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दौरान तलब इल्मी शादी करना कैसा है, आपकी क्या राय है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद बिल्कुल नौ उम्र थे, उनको देख के फरमाया कि जो तुम में निकाह की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। ताकत रखने का मतलब जिसको रिश्ता मिल जाए। तो चाहे आप तालिब इल्म हो या आप उस्ताद हो, निकाह बालिग होने के बाद है। ये निकाह जो है ना, इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई कि तालिब इल्म के दौरान खाना खाना कैसा है। अबे खाना तो भूख का ताल्लुक है ना, भूख लगेगी तो रोटी तो खानी पड़ेगी। तो बिल्कुल जैसे भूख इंसान की नेचर है, मर्द और औरत एक दूसरे की क्या है, नेचर है। वो उस नेचर को कुचलोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन में जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी उससे। अब एक बेवकूफ कह रहा हो कि यार खाना खाने में इतना टाइम लगेगा, इससे बेहतर है कि पढ़ लो। क्योंकि पढ़ाई के दौरान, खाने के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी ना। आप उठ के जाओगे, खाना खाओगे, रोटी पेट में उतारोगे, उसके बाद फिर नींद भी आएगी, फिर वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। तो आपने कहा इतना टाइम एक्चुअली वेस्ट हो रहा है, लिहाजा पढ़ाई को फोकस करो। तो पढ़ाई को फोकस नहीं करोगे, भूख का एहसास बार बार आपको पढ़ाई से गाफिल करेगा। तो बेहतर है थोड़ा टाइम निकाल के खाना खा के थोड़ी देर नींद कर लो, उठ के फ्रेश हो जाओगे। दोबारा दिल क्या करेगा फिर? पढ़ाई में। तो जो लड़के शादी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई को फोकस करते हैं, तो वो आंख मटक्के ज़्यादा कर रहे होते हैं, पढ़ाई कम कर रहे होते हैं। और फिर गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहे होते हैं, मोबाइलों पे लगे हुए होते हैं, फिर इंटरनेट पर फुहश फिल्में देख देख के टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, फिर हैंड प्रैक्टिस और पता नहीं क्या क्या गंद भला जो गंद सोसाइटी में चल रहा है। तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होती। लोग मिसालें देते हैं, नहीं वो फलां इतना नेक आदमी, देखें उसने तो शादी नहीं की और पढ़ के इतना बड़ा साइंसदान बना। वो 100 में 1-2 होते हैं ऐसे। 100 में क्या होते हैं? 1-2 होते हैं जो कुछ अलग ही, बहुत उनको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल होता है। और अंग्रेज़ों की तो वैसे ही मिसालें न दें, उनके यहाँ तो बाले होते ही नाइट क्लब शुरू हो जाते हैं। तो या तो आप भी ये कर लो, हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म करके नाइट क्लब खोल दो। मैं अपने दोस्त का वाक़या बताता हूँ, मेरा शागिर्द भी है, दोस्त भी है। जर्मनी में पढ़ रहा था, उम्र उसकी 30 साल थी। एक अंग्रेज़ ने उससे पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा नहीं भाई, अभी तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हम कोई शादियाँ करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं, जर्मनी में हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं। गोरे ने कहा अच्छा फिर गर्लफ्रेंड होगी तुम्हारी कोई? उसने कहा नहीं, दाढ़ी भी है माशाल्लाह लड़के की। अरे भाई पागल हो रहा है कि हम लोग गर्लफ्रेंड में मुसलमान लोग हैं। उसने कहा अच्छा फिर वो कोई लड़कों का शौक़ होगा? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कह रहे नहीं भाई हम लोग ही नहीं है। कह रहे तू पागल है क्या, तू जिंदा कैसे है? अब तक गोरा पूछ रहा है कि तू जिंदा कैसे है भाई, 15 साल हो गए बालिग हुए हुए। गोरे में इतनी सेंस तो है कि भाई ये भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसको कब तक कुछ लोगे आप? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बॉडी की नीड ना होती फिर कोई मसला नहीं था। नेचर है, ये नेचुरल है। देखो एक नीड वो होती है जो होती नहीं है, आप बना लेते हो। कोई चर्स पीता है, ये बॉडी की नीड थी क्या? लेकिन जब पीते पीते थोड़े दिनों में अब ये क्या बन जाएगी, नीड बन जाएगी। तो ये नेचुरल नहीं है, लिहाजा इसका इलाज है कि छोड़ दो चर्स। एक शख्स नशा करता था, उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे नशा छोड़ा कि 2 महीने के लिए कुंडी लगा के ना, ताला लगा के अपने आप को घर में बंद कर लिया। हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था कि कोई नशा मिल गया जुम्मे में, दोबारा नशे में ना डाल दे। 2 महीने अपने आप को बंद किया, नशा छूट गया, दोबारा उसकी हाजत नहीं होगी फिर। तो निकाह का ऐसे भी नहीं है कि आपके दिल में जो औरत की रग़बत है, आप 2 महीने के लिए कुंडी लगा के अपने आप को बंद कर लें और बिल्कुल नीट क्लीन, सोचना ही नहीं है। जब 2 महीने बाद निकलोगे, पहले से बड़े एटम बम बने हुए होगे आप। हकीकत है, पहले से ज्यादा तबाही सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है ना। नेचर थोड़ी खत्म हो सकती है। चर्स की आदत चर्स छोड़ने से छूट जाएगी, खाने की आदत खाना छोड़ने से छूटेगी क्या? कम तो हो जाएगी, छूटेगी थोड़ी। वो तो रमजान में जब इफ्तारी में कैसा फोड़ता है, क्योंकि वो इतना। तो ये चरस और ये नशा ये नेचुरल नहीं है, इससे अवॉइड करेंगे ख़त्म।
نکاح کی خواہش ختم نہیں ہوگی کبھی بھی, یہ تو نیچرل ہے, قدرت نے رکھی ہے اور یہ نعمت رکھی ہے, عورت میں بھی مرد میں بھی, اسی سے نسل بڑھتی ہے, اسی سے سوسائٹی وجود میں آتی ہے. تو نیچر سے مت لڑو, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے. آپ سائنسی ترقی کرو مگر آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہو جاؤ اس ترقی میں, تو نہ ترقی حاصل ہوگی اور نہ سکون ملے گا آپ کو, بغاوت ہو جائے گی نیچر سے. تو گورے نے اس کا حل یہ رکھا ہوا ہے کہ گرل فرینڈ وہ جا کے وہ کرتے رہتے ہیں, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے یہاں. لیکن اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو گئے کہ ترقی کر کے چاند پہ تو پہنچ گئے, لیکن جو چاند پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے بھی ابا کا پتہ نہیں ہوتا کہ ابا کہاں ہے. وہ ہمارا بیٹا چاند پہ پہنچ جائے, پورا خاندان ریسیو کرنے کے لیے آئے گا, چچا, ماموں, تائے, خالہ, پھپھے. انگریز میں جو سائنسدان چاند پہ گئے نیچے ریسیو کرنے کے لیے قوم تو آئی ہے, ایک آدھ گرل فرینڈ ہوگی, چچا تائے کا ان کے بھی پتا. تو یار یہ سیٹ اپ چاہتے ہو تم لوگ؟ اگر چاہتے ہو تو پھر کر لو بھائی. لبرل لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا اس میں, اگر چچا نہیں ہے, گدھے کا بھی تو ابا نہیں ہوتا, گھوڑے کا بھی باپ نہیں ہوتا, پھر بھی وہ گھوڑا گھوڑا ہی ہوتا ہے. تو اگر انسانوں کے ابا نہیں ہے تو انسان پھر بھی ایکچولی انسان کا اس سے نہیں پتہ چلتا ابا ہیں یا نہیں ہے. ایکچولی انسان کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا, ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتا ہے کہ نہیں جمع کراتا. ہم بولتے ہیں بھائی وہ بھی ہے, لیکن پہلے کیا ہے, ابا کا ہونا سوسائٹی میں بہت ضروری, کیونکہ گدھے اور انسان میں فرق ابا سے ہوتا ہے. گدھے کے ابا نہیں ہوتے, انسان کے کیا ہوتے ہیں, ابا بھی, اماں بھی, خالہ بھی, چچا بھی, چچی بھی, نانی بھی, دادا بھی. گدھے کے ہاں یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم جلدی نکاح کو پروموٹ کریں. کیا کریں ہم؟ لڑکا بالغ ہو, یونیورسٹی میں شادی کراؤ اس کو. رہا مسئلہ یہ کہ وسائل اور مسائل, اور پھر جیسے روٹی کھانی ضروری تو ہے, لیکن روٹی کے پیسے بھی تو ہونا جیب میں. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جب بچے کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو پاکٹ منی دے کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا جب ہم تمہاری فیس اٹھا سکتے ہیں ہم, تو کیا سموسے کھانے کے تمہیں پیسے نہیں دے سکتے؟ کینٹین میں جب بھوک لگے تو کیا کھا لینا. تو یار 2 روٹی کا خرچہ بہو کا اور اٹھا لو یار. باپ اٹھا لے خرچہ کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, نالائق ہوتا, تو اس کو تھوڑی پیسے دیے جاتے ہیں. جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا. تو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. تو یار جیسے ہم نے اس کو ناشتے کے پیسے دے کے بھیجا, لنچ باکس اماں نے ساتھ بنا کے بھیجا, کس کے خرچے کا تھا وہ لنچ؟ ابا کے خرچے پہ نا. تو بھیج دیا. تو ایک خرچہ اور بھی ہے بھائی, جیسے روٹی اس کی پیٹ کی ضرورت ہے, ایسے ہی اس کی باڈی کی ضرورت بیگم بھی ہے. تو ابا یہ ہمت کر لیں کہ بیٹا میرا سمجھدار ہے, اسی لیے گھر سے باہر ہے, یعنی پڑھنے میں ٹائم لگا رہا ہے, نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی اس کی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. تو 2 روٹی بہو کھا لے گی, اس کا خرچہ کون اٹھا لے گا؟ میں اٹھا لوں گا, کوئی بات نہیں. کل اس نے کما کے دینا ہے, آج میں اس کا خیال کروں گا. کل یہ بولے گا یار میرے ابا نے میری تمام ضرورتیں پوری کی. ابا اب آپ 60 سال کے ہو گئے, اب آپ 50 سال کے ہو گئے, اب آپ گھر میں بیٹھو, کما کے کون کھلائے گا آپ کو؟ کیونکہ آپ نے میری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں. اور اس دوران چونکہ شادی جلدی ہوئی تھی تو پوتے بھی جوان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سارا خاندان, پوتے پوتیاں, داماد, بہویں مل کے ایک عدد ابا کو بڑھاپے میں اماں کو اور ابا کو کیا کریں گے؟ پالیں گے. یہ تو انویسٹمنٹ بہت کم ہوئی, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. جو پہلے ہوا کرتا تھا, ایک ابا چند لوگوں کو کھلاتا تھا, نسل بھی نہیں روکتا تھا, وہ ذمہ داری پوری کرتا تھا, بہوؤں کو بھی کھلاتا تھا, اور 50 سال کے بعد جتنی زندگی بچی ہے بیٹھ کے کھاتا ہی تھا صرف وہ. اب بیٹے کو پتا ہوتا ہے ابا نے ایک دھیلا نہیں خرچ کرنا میری شادی پہ, لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹا جاتا ہے لبرل لڑکیوں کی طرف, گرل فرینڈ, دوستیاں لگاتا ہے, اور پھر ادھر ادھر منہ مارتا ہے. پھر گند کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر گند کو گند ہی ملے گا میرے بھائی, سمجھ رہے ہو نا. پھر اس کو ملتی بھی آڑی ترچھی ہے, پھر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر وہ پتہ نہیں ادھر تعلق ہے تو اس کا, کیونکہ خود جب 2 نمبر ہے, 20 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں, شادی کے بعد پکڑا جاتا ہے. یہ ایک نہ ایک دن انٹی سے بات کرتا ہوا کیا ہوتا ہے؟ بیگم کو اعتماد ختم. مجھے تو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری پرانی والی کی اتفاق سے مس کال ایسے ٹائم پہ آ گئی, میری بیگم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, نام چینج کیا ہوا تھا, عبد الغفار نام رکھا ہوا تھا اس کا. میسج پڑھ لیا بیگم نے, عبد الغفار کہہ رہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. آدمی کہہ رہا ہے عبد الغفار کرتی کب سے ہو گیا بھائی؟ عورت کہہ رہی ہوتی ہے عبد الغفار اور محبت کر رہی ہے یہ, مجھے تم یاد آتے ہو. ابے عبد الغفار کو دوست کو تو دوست اتنا یاد
نہیں آتا. ساری کلچر کی کیا ہو گئی ایسی کی تیسی. اب تمہیں کیا بہویں ملیں گی خدمت کرنے والی, پوتے ملیں گے خدمت کرنے والے, وہ پوتے بھی ایسے ہی ہوں گے. بہو بھی کہے گی اس نے تو کوئی, میرے سسر نے تو کبھی کوئی خرچہ کیا نہیں ہے ہمارے اوپر, اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو باپ بنا کے رکھیں. میرے باپ نے تو اتنا خرچہ کیا, اس کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. اس نے تو بیٹے کو شادی نہیں کرنے دی جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے اور اتنے پیسے نہ کمانا شروع کر دے. اس وقت تک تو یہ اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہا تھا. تو ابا والا کوئی چیز اس کو سسر میں نظر بولو نہیں. ہم نے اپنے بچپن خاندانوں میں, اللہ کا شکر ہے ہمارا بڑا خاندان تھا, ہم نے دیکھا اپنے نانا کو, نانی, دادا, دادی, دادے کو تو نہیں دیکھا ہم نے, وہ تو کم عمری میں, ذرا ان کی ایج زیادہ نہیں تھی, فوت ہو گئے تھے. تو خاندان کے بڑوں کو دیکھا ایسے آ کے خرچ کر رہے ہیں, لٹا رہے ہیں. پھر اپنے بڑوں کو دیکھا, انہوں نے اپنے بڑوں کی کیسی خدمتیں کی. تو یہ سارا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. تو کنجوسی چھوڑ دیں. باپ جو ہے جب دیکھو کہ بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, باپ بولے کہ میں تیرا باپ ہوں تو میں اب تیرا سچی مچی کا باپ ہوں. سچی مچی کا باپ وہ ہوتا ہے جو اولاد پہ کیا کرتا ہے, خرچ کرتا ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, یار ہم نے گزارا کیا, تجھے بھی ہم کھلائیں گے پلائیں گے, کھا, بہو لے آ, بتا دینا ادھر ادھر دوستیاں نہیں لگانا. جو اچھی لگے تو میں پیغام لے کے جاؤں گا. اگر تمیز کی ہوئی, خاندان میں ایڈجسٹ ہو, ایسی نہ کوئی آڑی ترچی اٹھا کے لے آئے نا, خاندانی کا بیڑا غرق کر دے. کوئی آڑی ترچی نہ ہوئی, کوئی تمیز کی ہوئی تو میں لے کر آؤں گا. کوئی بات نہیں یار, 2 روٹی کیا ہو جائے گی زیادہ. اب یہاں ایک دم لبرل انٹیاں چیختی ہیں میرے بیان, کیا شادی میں صرف 2 روٹی کا خرچہ ہوتا ہے؟ انہوں نے عورت کو پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, صرف 2 روٹی. بھائی یہ 2 روٹی کنایا ہے, آپ 4 کھا لو. کس نے منع کیا؟ سادگی رکھو نا. باقی آگے اولاد ہوگی, اولاد کا خرچہ اللہ دے دیتا ہے. میرے حالات سے عبرت, میں بار بار شو مارنے کے لیے تھوڑی اپنے حالات بتاتا ہوں یار. میں جب شادیوں کی بات اور بچوں کی بات کرتا تھا, لوگ کہتے تھے مولوی صاحب اپنی آمدن دیکھو اور جذبے دیکھو. میں کہتا تھا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب تک کھلا رہا ہے. میرے سارے بچے خود بھی دبا کے ماشاء اللہ سب کا اللہ نظر بس سے بچایا. ایسے نکلنا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی ہم نے ڈبہ کھول کے دیکھا اور آٹا ختم ہو گیا ہو. اور جتنے ہم نے اولاد والے دیکھے ہیں بھائی, یہ غیب سے اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے. یہ اولاد ایسی چیز ہے, یہ اللہ پہ توکل کے بغیر نہیں, ورنہ پھر وہی نتیجہ نکلے گا. کروڑوں روپے کما رہے, بچے 2 ہیں کہ تیسرا آ گیا تو خرچہ نہ ہو جائے. تو یہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. جب خدا نے ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیا, اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا یہ سسٹم کس کے پاس ہے بھائی بچے کو کھلانے کا, میرے پاس. پھر وہ لبرل لوگ کہتے ہیں دودھ ہی تھوڑی ضرورت ہے. او بھائی دودھ تو ایک سائن ہے, ایک علامت ہے کہ ابھی فی الحال دودھ ضرورت ہے تو دودھ پیدا کر رہا ہوں. تو ایمان والے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ وہ پیدا کر دے گا. اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اللہ آپ کو اسی طرح ہی رکھنا چاہتا ہے. وہ ایک بچے میں بھی رکھے گا, پھر ایسے پھر وہ 6 یا 7 8 10 بچوں میں نہیں رکھے گا غریب. وہ پھر نہیں بھی اولاد ہوگی تو بھی غریب رکھے گا پھر آپ کو. تو اس لیے ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے جوان بیٹوں کی شادی کرا دیا کریں. اور ایسے لوگ میرے علم میں ہیں, ہمارے جاننے والے تھے, مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے. ان کا بچہ میڈیکل کالج میں گیا, میڈیکل کالج میں بچہ گیا ہے, ایڈمیشن کرایا. میڈیکل کالج کا ماحول بعض دفعہ بہت خراب ہوتا ہے. اپنے بچے کو انہوں نے بلایا, 2 بیٹے تھے غالباً, دونوں کو کہا کہ بیٹا دیکھو کالج میں ادھر ادھر دوستیاں مت لگانا, میں تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, جس سے شادی کرنی ہے بتا دو. ابھی بھی زندہ ہے وہ ماشاء اللہ, اللہ ان کی عمر برکت دے. یہ واقعہ 15-20 سال پرانا, اس وقت اتنا ماحول خراب بھی نہیں تھا. کوئی بات نہیں یار, جو میڈیکل کالج کی فیس بچے کی بھر سکتا ہے وہ بہو کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. وہ کیا فری میں پڑھ رہا ہے وہاں پہ میڈیکل کالج میں جا کے؟ یہ کہتے ہیں 2 روٹی کا خرچہ تھوڑی ہوتا ہے, اور بھی خرچے ہوتے ہیں, لیکن میڈیکل کالج میں بھی تو ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو رہا ہے نا. اصل میں اس کا آؤٹ پٹ دنیا میں ملے گا, بچہ ڈاکٹر ہو کے نوٹ چھاپے گا, اس کا آؤٹ پٹ دنیا میں بھی ملتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. اس کا آؤٹ پٹ اصل آخرت میں ملے گا. بچہ برائی سے بچ جائے گا, تو برائی سے بچنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ماں باپ کہتے ہیں تو برائی کر, ہمیں اس سے کوئی غرض, تو برا بن جا, پیسے کما کے لے آ. ایک آدمی کے 3 بچے تھے, ایک ڈاکٹر تھا, ایک انجینئر تھا اور ایک چور تھا. تو وہ تعارف کروا رہا ہے, یہ ڈاکٹر ہے, دوسرا یہ انجینئر ہے. بندہ خوش ہوا, ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے بچے رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ چور ہے. ابے تو پڑھا لکھے خاندان میں یہ چور کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے کما کے یہی لاتا ہے, کیا کریں, اس لیے مجبوری میں اس کو ہم نے رکھا. تو ماں باپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, کہہ رہے میں کماؤ پوت ہونا چاہیے بچہ. اور جو بچہ گھر میں پیسے کما رہا ہے, جتنا بھی خراب ہونا, جتنا بھی بدتمیز ہو, رسپیکٹ اسی کی ہوتی ہے.
اور جو ایک ایک گھنٹے ابا کے پاؤں دبا رہا ہے بیٹھ کے, پاؤں دھو دھو کے پی رہا ہے, لیکن بیچارہ کما نہیں پا رہا, وہ بھی اسے بغیرت بھی ہے کہ اسے کمینہ بھی ہے. کچھ گالیاں میں نے بھی ایجاد کر لی ہیں دینا چاہو تو حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہے, کہ کوشش ہی نہ کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہوتی. تو اس لیے میرے بھائی ابا کو چاہیے دل کیا کرو تھوڑا بڑا کر لے, اور بچہ اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کرا دے, اللہ پہ توکل کرے. اور میں نے دیکھا ہے مالداروں میں توکل نہیں ہوتا, یہ توکل غریبوں میں مجھے نظر آتا ہے. رکشے والے دیکھے ہیں میں نے, بمشکل دہاڑی. میرا ایک شاگرد تھا اتنا غریب بیچارہ, رکشہ چلا رہا ہے, کچھ کبھی کبھار میں اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا, کہنے لگا استاد جی میری شادی ہے آپ ضرور آئیں. ابے میں نے کہا پھر تیرے پاس وہ دھیلا نہیں ہے تو تو کر کیسے رہا ہے, تو رکشے کے جو تھوڑی بہت آمدن ہوتی وہ بھی ابا کو دے دیتا ہے. تو کہہ رہے ابا ہی تو کر رہے ہیں, میرا تو موڈ نہیں تھا. ابا نے کہا میں اس کی شادی میں گیا ہوں, گھر میں بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے, میں چلا گیا اس کی شادی میں بیچارے کی. تو میں نے کہا یہ غریب ہی اچھے ہیں یار صحیح ہے نا. ابا کہہ رہے جہاں اتنے لوگ ہیں تو گزارا ہو ہی رہے نا, چلو ہاں ظاہر ہے وہ پھر شادی مزید غریبوں میں کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیفینس میں کر لی اور ڈیفینس سے کوٹھی سے لائے اور بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے, وہ تو بھاگ جائے گی 1 منٹ میں, اور بھاگنا بھی چاہیے اس کو. تو اس نے اب دنیا میں ایسے بھی تو غریب ہے نا جس کے پاس یہ تو کم از کم رکشہ تو ہے نا, ایسے بھی غریب ہے جن کے پاس رکشہ بھی نہیں ہے تو ان کی بیٹیوں سے کرتے ہیں. تو جس میں توکل ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے. اب ان کے شادی بھی ہو گئی, اولاد بھی ہو گئی, تھوڑی دن کی ٹینشن ہے, وہ اولاد ہوگی وہ بھی کیا کرے گی, رکشہ چلائے گی. پھر اولادیں زیادہ ہوتی ہیں تو گھر میں آمدن آنا شروع. میں نے بہت سے دیکھے جن کے بچے ہیں غریب تھے, جیسے جیسے بچے جوان ہوتے گئے مالدار نہیں کروڑ پتی بن گئے وہ. میں تو یہ واقعات لکھتا نہیں ہوں, لکھوں تو پوری ڈائریاں بن جائیں. تو اس لیے ظرف کیا کرو. اور ایسے کروڑ پتی مالدار بھی دیکھے ہیں کہ جی میں چونکہ صرف 4 لاکھ میری تنخواہ ہے, میرا ابا میری شادی نہیں کرنے دے رہا. کہہ رہے 4 لاکھ نہیں, جب تیری 18 لاکھ ہوگی تو پھر سوچیں گے اس بارے میں. تو ظرف ہے جتنا تنگ کر لو میرے بھائی, تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کی نا نیچر میں فلیکسیبلٹی ہے, لچک ہے. سخی بنے گا تو بنتا چلا جائے گا, کنجوس بنے گا تو انسان کبھی ایک حال پہ نہیں رہتا. دیکھو آپ جم جاؤ, ویٹ اٹھاتے ہو, اٹھاتے چلے جاؤ گے, بازو مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, ایسا ہی ہے نا. نہیں جاؤ گے, گھر میں پڑے رہو گے, آہستہ آہستہ کمزور. ایک حالت پہ انسان کبھی بھی نہیں رہتا. جاگنگ کرو گے کرتے اسٹیمنا بڑھتا چلا جائے گا, 1 چکر 2 چکر 3 چکر. نہیں کرو گے تو چلنے کی صلاحیت بھی ختم. انسان ایک حالت پہ نہیں رہتا. ایسے ہی جو انسان کے اندر اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں, سخاوت, اللہ پہ توکل, بہادری, یہ چیزیں بھی ایک حالت پہ نہیں رہتی. اگر پھڈے باز بنو گے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بندہ پکڑا گیا, اس کو پولیس والوں نے بہت چترول مارے نا کچھ اگلوانے کے لیے. مجھے اپنا واقعہ سنا رہا تھا, کہہ رہا ہے میں نے نہیں اگلا. نہیں پولیس والوں نے نہیں, پبلک نے مارا اس کو. کہہ رہا ہے میں نے نہیں اگلا. میں نے کہا اتنی مار کھائی؟ کہہ رہے ہم نے جیلوں میں اس سے زیادہ کھائی ہوئی ہے. تو کہہ رہے مجھے تو یہ جو پبلک مار رہی تھی نا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہیں تھوڑا سا کچھ آگے بڑھے. مجھے اپنا واقعہ بتایا نہیں یوں کیا. کہہ رہے مجھ سے بہت اگلوایا انہوں نے کہ تو کوئی کچھ جرم کر رہا ہوگا, کہ کس نے بھیجا. کہہ رہے ہم نہیں. میں نے کہا بھائی اتنی مار کھا کے نہیں اگلا. کہہ رہے یہ آپ کو لگ رہا ہے اتنی مار آپ نے کھائی نہیں ہے. کہہ رہے ہم نے جیلوں میں سال گزارے ہیں, 2 3 سال, تو ہمارے لیے یہ کیا ہے. تو دیکھو اس کے اندر وہ بہادری بڑھ گئی نا, غلط چیز میں بڑھی لیکن بڑھ تو گئی نا. تو انسان کی حالت یہ ہے, بہادر بنتا ہے تو بنتا چلا جاتا ہے, بزدل بنتا ہے تو بنتا چلا جائے گا, کنجوس بنتا ہے بنتا چلا جائے گا, سخی بنتا ہے بنتا چلا جائے گا. تو ظرف کیا کر لو, تھوڑا سا بڑا کرو. خود بھی جلدی شادی کرو, بیٹا بڑا ہو تو. لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یقین ہو کہ اس میں صلاحیت ہے, یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. اور آپ کے پاس بھی گنجائش بھی ہو نا, گنجائش بھی ہو آپ کے پاس بہو کو, کیونکہ شرن بہو کا خرچہ سسر پہ نہیں ہے. تو گنجائش اگر ہے تو پھر دل بڑا کر کے کیا کرو, اس کا نکاح کرا دو. عبداللہ بن عباس نے یہی کیا, صحابہ یہی کرتے تھے. بچے جب بڑے ہوتے, ہاں تو وہ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا آنکھ مٹکا نہیں کرنا, ہم خاندانی لوگ ہیں, تو شادی کرنی ہے بتا دو. ان کے بچوں نے کہا کرنی ہے. فوراً کہہ دیا کیا کرنا ہے کرنی ہے. ابا نے کرا دی, خوش ہیں ماشاء اللہ. بچے اتنے اچھے ڈاکٹر بنے, ان کی داڑیاں بھی ہیں, پرہیزگار ہیں, نمازی ہیں, اور ڈاکٹر بھی بہت پھر ایماندار بھی ہیں. اور اگر میرے بھائی وہ نہیں کرتے, تھوڑا سا خرچہ ابا بچا لیتے, تو نہ نیک بہویں ملنی تھیں, نہ آگے نیک اولادیں ملنی تھیں.
बच्चे ठरकी बन जाते थोड़े दिनों में, फिर वो ठरक शादी के बाद भी पूरी, एक दफ़ा जब ठरकी बन गया ना, चस्के लग गए लड़कियों के, तो शादी के बाद भी वो चस्के ख़त्म नहीं होते बहुत से लोगों के। फिर आगे बच्चों को पता चलता अब्बा हमारा 2 नंबर है, आंटियों से पता नहीं खाला से क्यों इतनी अब्बा फ्री हो रहे हैं, अम्मी से कभी इतना फ्री हुए नहीं हैं, क्योंकि ठरकी की ठरक फिर फैलती है। तो एक अजीब सा गैर अखलाकी सा निज़ाम वजूद में आता, अब्बा के शुरू के थोड़े पैसे बच जाते, फिर ये भी अब्बा को नहीं कमा के खिलाते। ऐसी औलाद फिर खुद कमा के भी बहुत खिलाती है। यार अब्बा ने हर वक्त हमारी ज़रूरत का ख्याल किया, मेजॉरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल करती है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ इसमें यह ज़रूरी है कि बच्चे में क्या हो, बहुत ज़्यादा सलाहियत हो, और सिर्फ ज़बानी नहीं हो, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हो, नंबर अच्छे आ रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है ना, अपनी जिम्मेदारी अमली दावे ना कर रहा हो कि अब्बा आप मेरी शादी कर दें, मैं A+ 95+ तो आएंगे मेरे इंशाल्लाह, आप देखिएगा, तो ना भाई तू 95+ ला के दिखा दे, A1 ग्रेड से पास होके दिखा दे, मैं तेरी उसी दिन तेरी बात तय कर दूंगा। अमल करके दिखाए, ज़बानी दावों पे कभी भी मत जाया करो, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं। मैंने अब्बा को मना किया इस कमबख्त की शादी मत करो, वो कह रहे हैं आप कह रहे हो मत करो, मैं कह रहा हूं मुझे पता है ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे भी वाक़यात हैं, अब्बा ने फिर भी कर दी। उसके बाद उसने कहा एक ही गम था कि शादी नहीं हो रही, इस चक्कर में कमाएंगे, अब वो गम अब्बा ने पूरा कर दिया। अब वो पोस्तियों की तरह पड़े हुए होते हैं और बच्चे मेरे बयान सुन के स्पीड से पैदा हो रहे हैं। कमाने के बारे में हमारा बयान उसने गौर से नहीं सुना होता, पढ़ाई के बारे में बयान गौर से सुना नहीं होता, शादियों के बारे में और बच्चों की स्पीड के बारे में बार बार रिपीट करके सुना होता है। तो ना वो पढ़ाई को फोकस कर रहा है, ना वो कमाई को फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है शादियों को और बच्चों की स्पीड को। और अब्बा की टेंशन क्या हो रही है, अब्बा कह रहा है मैंने तुझे भी पाल पोस के बड़ा किया, अपनी बेगम को भी पाला पोसा, अब कमबख्त तेरे बच्चों को भी मैं पालूंगा, बहू को भी मैं पालूंगा, मुझे कौन पालेगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मुझे कौन पालेगा? तो ऐसे नालायक बच्चों के साथ ये हरकत कभी भी ना करें, उसमें उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। तो जो समझदार है उसको खुद करा दिया करें अपने खर्चे पे, इससे इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। अल्लाह पे तवक्कुल करो, एतमाद करो, और फ़ायदा नहीं भी हुआ यार, बच्चा नहीं एहसान माना, नालायक हो गया, आपका ज़मीर मुतमईन होगा, यार मैंने अपनी औलाद की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं, क़यामत के दिन मैं क्या आऊँगा सुर्ख लूँगा, अल्लाह मेरी जो जिम्मेदारियाँ थी पूरी कर दी मैंने, अब ये एहसान का बदला देंगे तो इनका फ़ायदा है, नहीं देंगे तो इन्हीं का नुकसान है। औलाद जो माँ बाप की खिदमत करती है, माँ बाप को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना औलाद को होता है। मैंने जिसको भी देखा माँ बाप की खिदमत की ना, आखिरत तो बाद में अल्लाह लाजमी दुनिया में भी नवाजता है उसको। मैंने कोई ऐसा नहीं देखा माँ बाप की खिदमत की और दुनिया ख़राब हो गई है उसकी। अच्छा भाई दौरान तालीमी हो गया जवाब, तो तालीम के दौरान शादी करनी चाहिए, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी हो रही हो। और अगर अब्बा नहीं कर रहे ना, तो फिर उसका तरीका है साइड में कोई बिज़नेस शुरू कर दो। गोरे ऐसा ही करते हैं, वो शादी के लिए नहीं कर रहे होते, पढ़ाई की फ़ीसें निकालने के लिए कर रहे होते हैं। तो बहुत लोग यूरोप जाके पाकिस्तानी ऐसा कर रहे होते हैं, सुबह पढ़ रहे होते हैं, शाम को कहीं जॉब कर रहे होते हैं कि यार पढ़ाई की फ़ीस हम अदा करें। मैंने बहुत यूरोप में, इटली में, जर्मनी में बहुत लोग देखे हैं। तो जब आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आप साइड में कोई बिजनेस कर लो कि यार मैं एक अदद बेगम को क्या कर लूँगा, पाल लूँगा। शुरू में टेंशनें होंगी, लेकिन ये टेंशनें आइंदा के लिए आपको बड़ी टेंशनों से बचा लेंगे। फिर अगर अब्बा आपको रोकते हैं कि नहीं तुझे तेरे खर्चे पे भी नहीं करनी, फिर अब्बा की बात मानना लाजिम नहीं है, फिर नहीं मानो। बोला अब्बा मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ, जैसे आपके अब्बा ने आपको मेरा अब्बा बनने से नहीं रोका, तो आप भी मुझे किसी और का अब्बा बनने से नहीं रोक सकते। अब्बा बनना हर एक का राइट है। अब्बा कहेंगे मैं तुझे अब्बा बनने से नहीं रोक रहा, मैं कह रहा हूं अभी मत बन, तो आप कहें अब्बा ऐसा अब्बा कहां से लब्बा, ठीक है। अभी बनने तो बुढ़ापे में अब्बा बन के क्या मिलेगा भाई, मुझे दादा बनना है 40 साल की उम्र में, ये बोले अब्बा को मुझे क्या बनना है, दादा बनना है जी। ये तो बिल्कुल गलत है, इसका तो मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ कि 2-3 बहनें बैठी हुई हैं तो मैं नहीं करूँगा, पहले इनकी होगी। ये तो बिल्कुल ही फजूल किस्म की बात है। आपकी बहनें इसलिए बैठी हुई हैं कि कोई और इसलिए नहीं कर रहा शादी, इसलिए कि उसकी बहनें बैठी हुई हैं। तो अपनी बहनों के चक्कर में दूसरों की बहनों का बेड़ा गर्क करो और वो अपनी बहनों के चक्कर में आपकी बहनों का बेड़ा, तो पागलपना है। जिसकी शादी हो रही है निपटाओ,
جب لڑکے دھڑا دھڑ نکاح کرنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے پھر سب کی بہنوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی. تو یہ بالکل فضول سی بات ہے کہ بہنوں کی جب تک نہیں ہوتی میں نہیں کروں گا. اس سے بہنوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا, آپ کا بھی, اور شادی سے ریلیشن بڑھتا ہے. میں نے دیکھا ہے کاروبار کے مواقع بڑھتے ہیں, رشتوں کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. جب آپ کا نکاح ہوگا آپ کا ایک خاندان ہو جائے گا, ہو سکتا ہے وہیں سے کوئی بہنوں کے لیے رشتہ آ جائے. آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کمانے کے, شادی ہو گئی, ہو سکتا ہے سسرال میں کوئی پارٹنر مل جائے آپ کو بزنس کے لیے, کوئی اچھا مشورہ. ریلیشن بڑھتے ہیں نا تو کامیابی کے ذرائع اور وسائل بڑھنا شروع ہوتے ہیں. ریلیشن جتنے کم ہوتے ہیں وسائل بھی آپ کے پاس کم ہوتے ہیں.